بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغانستان تاریخ کے نازک موڑ پر طالبان تیزی سے فتوحات کر رہے ہیں۔ اگر ستمبر تک انہوں نے اقتدار پر قبضہ کر لیا تو حالات کس رخ پر جائیں گے؟ متعلقہ حلقے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں تاحال ناکام ہیں۔ تحریر ظفر محی الدین۔ افغان طالبان نہایت سرعت کے ساتھ پیش قدمی کرتے جا رہے ہیں جبکہ افغان فوجی پسپا ہو رہے ہیں۔ افغان ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کی پیش قدمی کی رفتار دیکھتے ہوئے نہیں لگتا کہ افغان حکومت ستمبر تک بھی برسر اقتدار رہے گی۔ کہا جاتا ہے کہ خود طالبان اپنی فتوحات پر حیران ہیں کیونکہ شمالی افغانستان کے بڑے علاقے پر طالبان نے اپنا کنٹرول قائم کر کے کابل کے اطراف کے دیہی علاقوں پر بھی اپنی گرفت مستحکم کر لی ہے۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے طالبان سے دوحہ قطر مذاکرات میں مئی کے مہینے میں امریکی اور نیٹو فوجیوں کے انخلا کی تاریخ مقرر کی تھی جس پر دو طرفہ طور پر معاہدہ ہوا تھا، مگر نئے امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکی فوجیوں کے انخلا کی تاریخ آگے بڑھا کر 9 ستمبر 2021 کر دی، جس پر طالبان کی اکثریت شدید ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے اور وہ نئی تاریخ سے قبل افغان حکومت کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ حال ہی میں افغان صدر اشرف غنی اور یکجہتی کونسل کے چیئرمین عبداللہ نے امریکی صدر جو بائیڈن سے واشنگٹن میں ملاقات کی اور تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے ہمراہ کانگریس کے اسپیکر نینسی پیلوسی بھی مذاکرات میں شریک تھیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ امریکہ دوبارہ افغانستان کو دہشت گردی کا گھر نہیں بننے دے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ افغانستان کے 400 سے زائد اضلاع میں سے 70% اضلاع پر طالبان کا قبضہ ہے۔ اہم شاہراہوں پر طالبان نے اپنی چیک پوسٹیں قائم کر رکھی ہیں اور آنے جانے والی گاڑیوں اور مسافروں کی چیکنگ کی جاتی ہے۔ سچ یہ ہے کہ افغانستان کے عوام شدید خوف و ہراس کی فضا میں سانس لے رہے ہیں، مگر واشنگٹن میں امریکی صدر اور افغان صدر کی ملاقات میں صدر بائیڈن نے ایک بار پھر افغان صدر اشرف غنی کو یقین دلایا ہے کہ امریکہ اور افغانستان کی شراکت داری ختم نہیں ہو رہی ہے۔ ہر چند کہ ہماری فوجیں وہاں سے جا رہی ہیں، مگر ہمارا دو طرفہ تعاون جاری رہے گا۔ صدر اشرف غنی نے امریکی صدر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بھی گفتگو کی۔ اس موقع پر اسپیکر نینسی پیلوسی بھی موجود تھیں۔ صدر اشرف غنی نے کہا کہ ہماری فوجیں میدان میں بھرپور مقابلہ کر رہی ہیں اور طالبان کو پیچھے دھکیل رہی ہیں۔ ہمارا ملک اصولوں اور عوامی فلاح پر یقین رکھتا ہے۔ ہم اتحاد اور یکجہتی چاہتے ہیں، امریکہ کی شراکت داری پر مطمئن ہیں اور امریکی عوام کے مشکور ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ ہفتے تک 4000 امریکی اور نیٹو کے فوجی افغانستان سے چلے جائیں گے۔ امریکی فوجیوں کے افغانستان سے چلے جانے کے بعد تقریباً 650 فوجی افغانستان میں غیر ملکی سفارتکاروں کی حفاظت کے لیے وہاں رہیں گے۔ امریکی صدر اور ترکی کے صدر طیب اردوغان کے برسلز میں ہونے والی ملاقات میں یہ طے پایا کہ چونکہ ترکی نیٹو معاہدہ کا رکن ہے، اس لیے وہ کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی نگرانی کے لیے ترکی اپنی فوجیں تعینات کرے گا۔ مگر طالبان کے ترجمان نے ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ ستمبر کے بعد اگر کوئی غیر ملکی فوجی افغانستان میں رہا تو پھر مسلح گروہ اس کے خلاف کام کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں ترکی کی فوجیوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ترکی کے وزیر دفاع نے حال ہی میں ایک بیان میں کہا کہ ترکی کے 500 فوجی کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نیٹو کی طرف سے تعینات ہیں اور وہ بدستور اپنی خدمات سر انجام دیتے رہیں گے۔ مگر طالبان کے ترجمان نے ترکی کے فوجیوں کو بھی جانے کا عندیہ دیا ہے۔ افغانستان میں جاری تشویشناک حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ بہت سے افغان سول سرونٹ جو مترجم اور دفتری خدمات پر مامور تھے، سخت خوفزدہ ہیں کہ امریکیوں کے جانے کے بعد طالبان انہیں اپنے انتقام کا نشانہ بنائیں گے۔ اس مسئلے پر امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن نے
میڈیا کو بتایا کہ امریکی فوجیوں کے انخلا کے ساتھ ہی ان سول سروینٹس کو بھی افغانستان سے باہر رہائش کا موقع فراہم کریں گے۔ افغانستان کے جاری حالات پر امریکی وزیر خارجہ اور فرانسیسی وزیر خارجہ کے مابین بات چیت میں امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ طالبان نے مذاکرات میں یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ مسلح جھڑپیں بند کر دیں گے، مگر وہ سراسر اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جبکہ طالبان رہنماؤں کا استدلال یہ ہے کہ یہ وعدہ مئی تک مکمل انخلاء کے حوالے سے تھا۔ اب جبکہ امریکی صدر نے تاریخ بڑھا دی ہے تو پھر ہم کیسے چپ رہے ہیں؟ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی تنظیم نے اپنی حالیہ رپورٹ میں بتایا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی طرف سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں عمل میں آ رہی ہیں۔ افغان فوجیوں کے ہتھیار ڈالنے کے باوجود ان سے ناروا سلوک کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے طالبان کے نمائندے ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں اس رپورٹ کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جو افغان فوجی ہتھیار ڈال دیتے ہیں ہم اس کو کوئی سزا نہیں دیتے، یہ محض ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ افغان طالبان لسانی طور پر 5 دوروں پر مشتمل ہیں: پشتون، ازبک، تاجک، ترکمان اور ہزارہ۔ پشتون تعداد میں زیادہ ہیں، وہ افغانستان میں اسلامی شریعت کے عین مطابق اسلامی نظام قائم کرنے کے داعی ہیں، قدامت پسندی میں اس حد تک آگے ہیں کہ عورتوں اور بچیوں کی تعلیم کے خلاف ہیں۔ خواتین کا مرد ڈاکٹر کے پاس جانا سخت منع ہے، انہیں ملازمت کرنے کی اجازت نہیں ہے اور کوئی عورت تنہا سفر نہیں کر سکتی۔ پردہ لازمی ہے، اس لیے ان دنوں افغان خواتین میں زیادہ خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ انہیں پھر یہ خدشہ لاحق ہو رہا ہے کہ پھر گزشتہ دور واپس نہ آ جائے۔ ابتدا میں طالبان نے اپنی دھاک جمانے کے لیے خواتین کو بھی کوروں کی سزا دی تھی، داڑھی لازمی تھی، دکانوں سے شیونگ کا سامان اٹھا لیا گیا تھا، مگر خواتین زیادہ سمی ہوئی ہیں۔ تاہم جاری حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ستمبر تک یا پہلے طالبان اقتدار حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے جس کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں تو پھر افغانستان میں حالات کس رخ پر جائیں گے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے جو ہر حلقے میں ایک دوسرے سے پوچھا جا رہا ہے۔ اس سوال کا جواب یہی سامنے آتا ہے کہ کسی نہ کسی طور طالبان اقتدار سنبھال لیں گے۔ اگر ان کو روکا گیا تو پھر افغانستان میں خانہ جنگی یقینی ہے۔ اگر طالبان اقتدار میں آ کر اپنی حکمت عملی تبدیل کر لیتے ہیں اور ملک میں امن امان قائم کر کے عوامی فلاح پر توجہ مرکوز کرتے ہیں تو یہ طالبان اور افغانستان کے عوام کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ افغانستان پھر خانہ جنگی کی دلدل میں پھنس گیا تو یہ طے ہے کہ افغان عوام تو گردش میں آ جائیں گے، مگر طالبان کو بھی بہت کچھ برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کو ہر سال یورپی یونین کی طرف سے بڑی رقم امداد میں حاصل ہوتی ہے۔ یہ بند ہو جائے گی تو دوسرے مخالفین زیادہ شدت سے طالبان کا مقابلہ کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن فی الوقت اس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، ان کو بھی یہ جواز مہیا ہو جائے گا کہ امریکہ جو بھی اقدام کرے گا اس میں حق جانب ہوگا۔ جو قوتیں طالبان کی حمایت کرتی ہیں ان کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا۔ جو قوتیں پراکسی وار کے بہانے تلاش کرتی ہیں ان سے خدشہ ہے کہ افغانستان کو دوسرا ویتنام نہ بنا دیں۔ ایسے میں کسی کے کچھ ہاتھ نہیں لگے گا۔ طالبان اور افغان عوام کو تصویر کا یہ رخ بھی دیکھنا چاہیے کہ افغانستان اس خطے کا خوش قسمت ملک ہے جس کے پاس 1 درجن سے زائد قدرتی معدنیات موجود ہیں، جن میں تیل، قدرتی گیس، قدرتی کوئلہ، سونا، تانبا، یورینیم، لیتھیم، لوہا، جست، سیسہ، کرومائٹ، زمرد اور دیگر قیمتی پتھر شامل ہیں۔ امریکی جیولوجیکل سروے کی تفصیلی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں پائی جانے والی معدنیات کا تخمینہ $7.5 ٹریلین کے قریب لگایا گیا ہے۔ اس طرح کا جیولوجیکل سروے چین نے بھی کیا ہے اور ایک جگہ سے وہ معدنیات نکال رہا ہے، مگر افغانستان میں جاری حالات کی وجہ سے بیشتر غیر ملکی کمپنیاں یہاں سرمایہ کاری سے ہچکچا رہی ہیں۔ البتہ چین نے چند برس قبل
2 ٹینڈر حاصل کر کے کام شروع کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ اجارہ دار ملٹی نیشنل کمپنیاں ترقی پذیر ممالک کے قدرتی وسائل پر اپنی اجارہ داریاں قائم رکھنے کے لیے کسی بھی حد سے گزر سکتی ہیں۔ ماضی قریب میں کانگو، چلی، پیرو، وینزویلا اور مشرقی وسطی کی مثالیں موجود ہیں۔ سرد جنگ کے دور میں امریکی ادارہ CIA نے بڑی شفاف کارنامے سر انجام دیے ہیں، مگر ضرورت پڑنے پر جمہوری اقدار انسانی حقوق اور اظہار رائے کی آزادی کا پرچم بلند کرنے میں بھی دیر نہیں کی جاتی ہے۔ طالبان رہنماؤں کو تاریخ پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ ماضی قریب میں کیا کیا واقعات رونما ہوئے۔ پھر مغرب کا پروپیگنڈا دوہرے معیار کا ہوتا ہے اور انسانی نفسیات کی کمزوریوں سے کھیلتا ہے، کسی کو آسمان پر چڑھا دیتا، کسی کو زمین پر گرا دیتا ہے۔ اگر واقعی طالبان افغان عوام کی خوشحالی یکجہتی کے مخلص داعی ہیں تو انہیں اقتدار کے محور میں آنے کے بعد افغان ذرائع آمدن، بیرونی امداد اور قوموں کی ہمدردیوں تعاون کو ملک کی فلاح و بہبود پر صرف کریں اور افغان عوام کے سچے رہنما اور ہمدرد ثابت کریں، کیونکہ طالبان سے بہتر کون جانتا ہے کہ افغان عوام نے پہلے ہی بہت دکھ اٹھائے اور زخم سہے ہیں۔ افغانستان کی تاریخ اتنی قدیم ہے کہ انسانی تہذیب کے اولین دور سے یہاں زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی اس ملک پر ہر دور میں بیرونی حملہ آوروں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ افغانستان کی تاریخ جنگ و جدل، شکست و ریگ سے بڑی پڑی ہے۔ ماضی قریب میں 70 کی دہائی میں افغانستان میں سور انقلاب کو بعض دانشور حلقے مصائب کی جڑ قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ ایک مہم جوئی تھی، جیسا کہ بعض جنوبی ایشیا کے ممالک میں ہو چکی ہے، اور اس کا انجام بھی سب کے سامنے ہے۔ افغانستان جہاں تعلیم یا خواندگی کا اوس بہت پست ہے، محنت کش طبقہ جس کی تعریف کارل مارکس نے کی ہے وہ ناپید ہے، دائیں بازو کی مذہبی جماعتیں راسخ العقیدہ اور رجعت پسند ہیں، سماج میں وہ فکری طور پر اور سماجی طور پر حاوی ہیں، وہاں اشتراکی انقلاب کی کامیابی کا تصور پانی پر تحریر کے مترادف ہے۔ اور پھر 60 کے عشرے میں یہ بات عیاں ہو چکی تھی کہ سوویت یونین کی کمیونسٹ پارٹی پر بیوروکریسی حاوی ہے، ملک میں اوپری سطح پر بدعنوانی عام ہے، اور انقلاب کے ثمرات جن کا وعدہ پارٹی نے 1917 میں کیا تھا وہ کہیں نظر نہیں آتے۔ اگر افغانستان کو ظاہر شاہ داؤد خان اور ایسی دیگر روایتی پارٹیوں پر ہی چھوڑ دیا جاتا تو نہ مصنوعی کمیونسٹ انقلاب کا دور بجتا، نہ اشتراکی انقلابیوں کو سوویت یونین کو افغانستان میں آنے اور کمزور انقلاب کو سہارا دینے کی دعوت دینی پڑتی، نہ امریکہ اور اس کے حواریوں کو اور اسلامی بنیاد پرستوں کو جواباً افغانستان میں سوویت فوجیوں سے آ کر لڑنے کا بہانہ میسر آتا، نہ افغانستان میں خون خرابے کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوتا، نہ طالبان، اسامہ بن لادن اور دیگر جہادی تنظیموں کا اس طرح ظہور ہوتا جو آج ہمارے سامنے ہے، نہ 9/11 ہوتا، نہ امریکہ کو پھر افغانستان میں مداخلت کا موقع دیا جاتا۔ اس تمام منظرنامہ میں غور کیا جائے کہ کس کس کا کتنا نقصان ہوا، کتنی انسانی جانیں گئیں اور معاشرتی، اخلاقی اور دینی اعتبار سے کیا کیا نقصانات برداشت کرنے پڑ رہے ہیں۔ واضح ہے کہ افغانستان میں 150 سے زائد قبائل آباد ہیں، 2 قومی زبانوں کے علاوہ 1 درجن سے زائد بولیاں عام ہیں، مذہب کے علاوہ دیگر معاشرتی اقدار میں خاصی تفریق پائی جاتی ہے، ملک کے بڑے زرعی رقبے پر صرف پوشت کی کاشت ہوتی ہے، اس سے ملین ڈالرز کا ہر علاقائی رکھوالے، سردار یا کمانڈر کو فائدہ ہے، اس کے دیگر ذرائع سے بھی بڑی آمدن ہوتی ہے، یہ سب کچھ چھوڑنے پر کون کیوں راضی ہوگا؟ اس کا بھی بڑا خدشہ ہے کہ اس مسئلے پر قبائل بھی ایک دوسرے کے سامنے صف اعلیٰ ہو سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ افغانستان میں دور تک نہیں دیکھ سکتے، یہ سچ ہے، کیونکہ اطراف میں پہاڑیاں اور سنگلاخ پہاڑ ہیں، اگر دور تک دیکھنا ہو تو صرف اوپر دیکھ سکتے ہیں، جہاں آسمان ہے، صدیوں سے افغان عوام اوپر دیکھتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔
اس وقت افغان عوام کی اکثریت دعا مانگ رہی ہے کہ ان کے ملک میں جو بھی حکومت آئے وہ اعتدال پسند، امن پسند اور انصاف پسند ہو۔ دیگر اسلامی ملکوں کے عوام اور امن پسند دنیا کے لوگوں کی بھی یہی خواہش ہے کہ افغانستان میں پائیدار امن کا قیام ہو اور افغانستان ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو، مگر خود افغانستان میں ایسے باشندوں کی بھی بڑی تعداد ہے جن کو خدشات ہیں کہ امن قائم ہوگا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک طرف القاعدہ اور دوسری طرف داعش بھی افغانستان کے حالات پر نظر جمائے ہوئے ہیں کہ دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ داعش فی الوقت افریقی ممالک میں موجود انتہا پسند گروہوں سے تعاون اور اشتراک استوار کرنے میں زیادہ مصروف ہے۔ البتہ القاعدہ کا افغانستان اور طالبان سے پرانا تعلق ہے، اس سے سب کو بہت سے خدشات ہیں، مگر اچھی بات یہ بھی ہے کہ رجائیت پسند افغان عوام کا ایک نمایاں درہ یقین سے کہتا ہے کہ طالبان افغانستان میں مکمل حکومت نہیں بنا سکتے۔ اس درے کا استدلال یہ ہے کہ امریکہ، روس اور یورپی یونین کی بھی یہی خواہش ہے کہ طالبان حکومت پر قابض نہ ہوں اور وہاں اعتدال پسند حکومت قائم ہو جائے۔ یہ خواہش، دعائیں اور امیدیں نیک سہیں، لیکن زمینی حقائق جو فی الفور نظر آ رہے ہیں وہ ان سب کے برعکس ہیں۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔